تراویح کی نماز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب یا نفل ہے؟ تراویح کی نماز کا کیا حکم ہے؟ قرآن مجید اور صحیح سنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح کی نماز کے بارے میں کیا ثابت ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ تراویح کی نماز یہ سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تراویح کی نماز باجماعت پڑھائی تھی۔ ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور یہ جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ تراویح کی نماز سنت ہے، آیا ان روایات سے تراویح کی نماز کی سنت ہونے کا، مشروع ہونے کا حکم معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تراویح کا معنی کیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں یہ لفظ موجود ہے تراویح، کیا یہ قرآن اور سنت میں موجود ہے؟ تو یہ میں بتاؤں کہ قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پر تراویح کی نماز کے پڑھنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ یہ کہا ہو کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا صلاۃ تراویح، کہ نماز تراویح کو قائم کرو، نماز تراویح پڑھو، یہ قرآن میں کسی جگہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا، سنت کے اندر بھی یعنی صحیح احادیث کے اندر بھی تراویح کا لفظ تراویح کا یہ موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ تراویح کا جو لفظ ہے یہ لفظ ہی نیا لفظ ہے، یہ لفظ ہی نیا لفظ ہے، اسے آپ بدعت کہہ سکتے ہیں۔ حدیث میں یہ لفظ موجود نہیں ہے۔ کیا لفظ موجود ہے اس کی جگہ پر؟ اس کی جگہ پہ جسے ہمارے ہاں تراویح کہتے ہیں، وہ اصل در حقیقت تہجد، قیام اللیل اور نافلۃ لک اسے کہا گیا ہے، اسے ہی ہمارے ہاں تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ اب یہ تراویح کا اس کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا، یہ تراویح جمع ہے ترویحہ کی، اور ترویحہ کہتے ہیں جیسے ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر کہا ہے کہ تراویح دو سلام کرنے کے بعد، جب نماز کے اندر دو سلام پڑھ لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی راحت کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان مبارک کے اندر اس قیام اللیل میں طویل رکعات ہوتی ہے اور اس میں قرآن مجید زیادہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے جب تھکاوٹ ہو جاتی تو دو سلام کے بعد بیٹھا جاتا ہے اور تھوڑی راحت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ ترویحہ روحن راحت سے ہے، تو اسی لیے اس کا نام ہی تراویح ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے، میں جیسے بتا چکا ہوں آپ کو، قرآن میں یا صحیح احادیث کے اندر یہ لفظ ترویحہ کا موجود نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تراویح سمجھ کر کبھی بھی صحابہ کو نہیں پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نفل نماز جو آپ پر فرض تھی، جو کہ قرآن مجید سورہ اسراء کے اندر موجود ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض تھی۔ امت کے لیے یہ نفل ہے، لیکن رسول اللہ پر یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی اس آیت سے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 17 سے معلوم ہوا کہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ نافلۃ لک کا معنی ہے اضافی ہے آپ کے لیے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کے لیے فرض ہے۔ تو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام اللیل یا تہجد کی نماز پڑھی، تو صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان، اس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، عروہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ رات کے حصے میں مسجد تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھی، صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ اگلے دن آئے، آپ نے نماز پڑھی، صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ تیسرے دن آئے، صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھی۔ چوتھے دن جب آپ نے دیکھا کہ مسجد وہ صحابہ سے بھر چکی ہے اور اس میں یعنی کوئی لوگوں کی گنجائش اب موجود نہ رہی، تنگ ہو گئی لوگوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن صحابہ کے لیے نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے، اور یا پڑھنے کے لیے تشریف نہ لائے، بلکہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا، مجھ پر تمہارا امر مخفی نہیں تھا کہ تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے یا مسجد میں تشریف لائے تھے، یہ بات میرے علم میں تھی، لیکن میں اس لیے تشریف نہیں لایا کہ کہیں اس نماز کو تمہارے اوپر فرض نہ کر دیا جائے، تو اس لیے آج میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کبھی بھی یہ نماز باجماعت نہیں پڑھائی پوری حیات کے اندر، حیات طیبہ کے اندر۔